ایک شہر ہے، میں نے باضابطہ وہاں کی رپورٹ دیکھی تھی، آج بھی میرے ذہن میں وہ گونجتی ہے۔ 4 عورتیں، مسلمان عورتیں تھیں، قبرستان میں رات کے وقت جایا کرتی تھی۔ یہ بات تو لوگوں کو معلوم ہونے لگی، بعد میں کچھ لوگوں نے ان کا پیچھا کیا کہ آخر یہ کیوں جا رہی ہیں۔ تو ایک دن کچھ لوگوں نے جا کر کے دیکھا تو قبر کو کھود کر کے اس کے اندر اترتی ہیں اور پورے کپڑے اتارتی ہیں، ننگی ہو کر اپنا پخانہ ایک دوسرے کا کھاتی ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کتنا گھناؤنا عمل ہے، بولنے میں 1000 بار شرم آئے۔ کیوں؟ یہ پکڑا گیا اور پوچھا گیا آخر کوئی جانور بھی تو نہیں کرتا ایسا؟ تو پکڑ کر کے تفتیش کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ان کی خواہش تھی کہ وہ سفلی عمل پر قبضہ حاصل کر لیں، سفلی عمل پر، جادو پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے وہ چاہتی ہیں کہ یہ عمل کیا جائے۔ ان کو کسی بابا نے بتایا جتنا یہ گندا عمل کرو گے اتنا تم پاورفل جادوگر بن سکتے ہو۔ یہ خواہشات ہیں، یہ خواہشات ہیں۔ تم صرف اور صرف لوگوں میں اپنا تھوڑا سا رتبہ بڑھانے کے لیے سحر، سفلی اور جادو کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کرتے رہے، اور وہ حاصل کرنے کے لیے کتنا گرے۔ اور ممبئی شہر کا ایک محلہ ہے، یہاں پر بھی یہ خبر میرے پاس جو آئی اس کے افراد آج بھی موجود ہیں۔ یہ خواہشات ہیں۔ ایک بابا کو سفلی عمل کے اندر مہارت حاصل کرنے کے لیے روزانہ بستر پر خنزیر کو ساتھ سلانا پڑتا ہے۔ یہ اس سے بڑا عذاب کیا ہے جو دنیا میں تو خود جھیل رہا ہے۔ لیکن میں اس کا دوسرا رخ یہ بتاتا ہوں کہ اگر خواہشات پر کنٹرول نہیں تو انسان جانور سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے، بہت گرتا ہے۔ ایسے بھیانک کام اس سے صادر ہوتے ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آتے، سوچ میں بھی نہیں آتے۔ یہ نفس کا گھوڑا بہت تیز دوڑتا ہے۔ اس کو عقل پر غالب آنے نہ دینا، کبھی ان خواہشات کو اپنے دل پر یا اپنی عقل پر غالب آنے ہرگز نہ دینا، ورنہ اتنے بھیانک کام یہ کروا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مدینہ طیبہ کے متعلق امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص ایسا تھا جو لوگوں کے دفن ہونے کے بعد قبر کھود کر کے ان کے کفن چراتا تھا اور پھر اس کو بازار میں بیچتا تھا۔ لیکن ایک بار اس نے ایک خاتون کے قبر کو کھودا اور کفن چرایا، اس کی نیت خراب ہوئی، مردے کے ساتھ اس نے بدکاری کیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ میں یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ گناہ ضرور ہیں، بولنے میں مجھے بھی جھجک تو آ رہی ہے۔ دیکھیں جھریاں آ رہی ہیں جسم کے اندر، رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم ایک مردے کو دیکھ کر کے سسک جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں کہ کسی کی موت پر انسان کا جسم بے قابو رہتا ہے، غمگین رہتا ہے۔ لیکن اگر ان حالات میں بھی موت کے بعد یا قبرستان میں جانے کے بعد بھی کوئی انسان ایسا کر سکتا ہو کہ قبر کو کھود کر کے اس کو ننگا کر دے مردے کو اور پھر اس کے ساتھ بدکاری کرے، یہ کون سی چیز وہاں تک لائی اس کو؟ یہ خواہشات، یہ وہ نفس امارہ، نفسانی خواہشات۔ اسی لیے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا جس کی خواہشات، جس کا نفس اس کی عقل پر غالب آ گیا، زندگی بھر اس سے کوئی خیر صادر نہیں ہوگا، کوئی اچھا کام اس سے نہیں نکل پائے گا۔ اپنی عقل پر ان خواہشات کو غالب آنے ہرگز مت دینا۔ ہم نے دیکھا ہے یہ تمام معاملات تجربے کے طور پر۔ میں آج آپ کے سامنے یہ ذکر کر رہا ہوں کیونکہ آج علاج کا دن ہے، آج علاج کا دن ہے۔ ہمارے جو زخم لگے ہوئے ہیں، ایک بار رحمان کو پکارو، وہ سب زخم بھر جائیں گے۔ آج کی یہ مجلس علاج کی مجلس ہے کہ تم اللہ رب العزت کو آج پکارو گے، تمہارے زخم بھر جائیں گے۔ اور اسی لیے میں بارہا کہتا بھی ہوں، ذکر کی مجالس میں شرکت کرو۔
یہ اتنا تمہیں پاورفل بنا دیں گے، اتنا پاورفل کہ گناہوں سے خود بخود تمہیں نفرت پیدا ہو جائے گا، خواہشات پر کنٹرول تمہارا خود کا حاصل ہو جائے۔ ورنہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، جاؤ دنیا میں گھوم پھر کر کے آنا، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس وزٹ کر کے آؤ، بڑے سے بڑے حکیم کے پاس جا کر کے آؤ، کسی بڑے سائیکسٹرسٹ کے پاس جا کر کے آؤ، نفس کے متعلق اس سے کوئی علاج لے کر کے آؤ کہ میرا کنٹرول نہیں ہے، آپ مجھے کوئی گولی دے دو، کوئی معجون دے دو، کوئی انجیکشن دے دو، ہو سکتا ہے تمہیں نیند کی گولی تو دے دے، ہو سکتا ہے تمہیں وہ مکمل ختم کرنے کی دوا تو دے دے، لیکن تمہارے کنٹرول، خواہشات کو کنٹرول کرنے کی کوئی دوائی نہیں دے سکتے۔ اس کا کنٹرولنگ پاور جس نے پیدا کیا وہی دے سکتا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو بتاؤں، اب تم اپنے نفس کے کنٹرول کے لیے کس سے مدد مانگو گے؟ کس سے مدد مانگو گے؟ سنو توجہ سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں آپ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کا مطلب کیا ہے؟ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، کہ اللہ مجھے بچا لے، کس سے؟ شیطان مردود سے مجھے بچا لے۔ یا آپ کس سے پناہ مانگ رہے؟ کس کی بارگاہ میں پناہ مانگ رہے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں، کہ مولا تو مجھے پناہ دے دے۔ اس کے متعلق حکیم احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کی مثال یوں سمجھو، جیسے کسی کے ہاں آپ ملنے کے لیے گئے، اس نے گھر کے باہر کتا پال رکھا ہو حفاظت کے لیے یا کسی کام کے لیے، دشمنوں کے لیے یا کسی بھی غرض کے لیے کتا پال رکھا ہو، اور آپ گئے گھر کے باہر کھڑے، کتا بھونکنا شروع کر دیا، دروازے میں جا ہی نہیں پا رہے، آپ اس کتے کو کنٹرول کیسے کرو گے؟ آپ اپنے دوست کے گھر اندر جا رہے ہیں لیکن کتا باہر ہے، کتا جیسی قریب جاتے ہو بھونکتا ہے۔ اب آپ دروازے کے اندر جانا چاہتے ہیں تو اس کتے پر کنٹرول کیسے پاؤ گے؟ رسی ڈالو گے اسے، پتھر مارو گے، جتنا مارو گے اتنا اچھل کود کرے گا۔ اس کا سیدھا سا طریقہ یہ ہے، جس کا کتا ہے اسے بلاؤ۔ حکیم احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، اسی کو پکارو، بھائی ذرا باہر تو آ جاؤ، اور وہ جب آئے گا، مالک کو کتا اچھی طرح پہچانتا ہے، وہ اس کو کنٹرول میں کر دے گا، اس کو تھوڑا سا اپنی آواز میں ہٹا دے، سائڈ میں کتا ہٹ جائے گا، دروازہ کھلا ہے آ جاؤ۔ دوست اپنے دوست سے ملاقات کر لے گا، لیکن اس بیچ والے کتے کے کنٹرولنگ کے لیے کتے کے مالک کو ہی پکارنا ہوگا۔ اسی لیے حکیم احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفس ایک کتا ہے جو تمہیں تمہارے رب کے دروازے پر جانے سے پہلے بھونکتا ہے، دروازے میں کھڑا ہو جاتا ہے، نہیں جانا مسجد، نہیں جانا اس ذکر پر، نہیں جانا ان محافل میں۔ اس کتے پر کنٹرولنگ کیسے حاصل ہوگا؟ فرمایا گیا، اسی لیے تم اس کتے کے مالک رب ذوالجلال کو ہی پکارو، پیدا تو اسی نے کیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور وہی تمہیں اس پر قبضہ بھی دے گا۔ اسی کے متعلق فرمایا گیا، اللہ نے پہلے ہی قرآن پڑھنے سے پہلے حکم کیا دیا، یہ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ آج ہم اسی لیے اس مسجد میں آئے بھی ہیں۔ میں نے نفس کے متعلق جو باتیں ذکر کی، یقیناً نفس نے بہتوں کو اندھا کر دیا، بہتوں کو برباد کیا، بہتوں کو گمراہ کیا، کئی کو کافر کیا۔ جو کفار و مشرکین ہیں نا، وہ صرف نفس کی سنتے ہیں، اگر حقیقت میں وہ تمام مشاہد اور مناظر میرے رب ذوالجلال کی قدرت کے نفس کو چھوڑ کر کے دیکھتے تو ایمان ضرور لاتے، ایمان ضرور لاتے۔ وہ نفس کی پیروی کر رہے ہیں، اور نفس کی خواہشات لوگوں کو کافر بنائے رکھی ہے، وہ نہیں آ پاتے اس طرف۔ اب میں بات کو سمیٹتے ہوئے اس بارگاہ میں لے چلتا ہوں
جس مصطفیٰ کریم نے نفس سے بچنے کے لیے اپنے صحابہ کی تربیت کیسے کی تھی. یقیناً وہ ماحول کو ہم دیکھتے ہیں روح تڑپ جاتی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر وقت کے خلیفہ ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے تخت پر، لیکن اپنے نفس کے خلاف کرنے کے لیے، خواہشات کے خلاف جانے کے لیے، کھانے پر کنٹرول، سونے پر کنٹرول، ہر چیز پر کنٹرول. اتنی غربت کا ماحول تھا کہ سارے صحابہ نے بیٹھ کر کے مشورہ کیا کہ خلیفہ کا کوئی وظیفہ جاری کریں، تنخواہ، ورنہ وہ بھوکے رہ جائیں گے. تو بیت المال سے ان کا وظیفہ جاری کیا گیا. اتنا تھا وظیفہ کہ اس سے ان کا صرف مہینے بھر کا گھر چلتا تھا، باقی کچھ بھی نہیں آتا تھا. ایک دن ان کی بیوی نے کہا کہ خلافت کے کاموں سے تھک جاتے ہو، کبھی گھی روٹی بھی تو کھا لیا کرو، کبھی گھی کھا لو، کبھی روٹی کھا لو، شہد کھا لو. حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا جانتے ہیں؟ اتنے پیسے کہاں ہیں کہ گھی اور شہد خرید سکوں؟ کون؟ خلیفۃ المسلمین. تو ان کی بیوی کہتی ہیں آپ مت گھبرائیں، میرے پاس ہے، میں دیتی ہوں، جائیے آپ گھی اور شہد خرید لائیے. کہا تمہارے پاس ہیں، لاؤ. بیوی لے آئی، ایک پوٹلی میں پیسے جمع تھے. کہا یہ لیجیے، آپ بازار جائیے، گھی اور شہد خرید لائیے. حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا اتنے پیسے تیرے پاس کہاں سے آئے؟ تو ان کی اہلیہ نے کہا جو ماہانہ وظیفہ آپ کا آتا ہے، تنخواہ آتی ہے، مہینہ بھر کا خرچہ چلاتی ہوں، تھوڑا تھوڑا بچا کر کے رکھتی ہوں کہ برے وقت میں کام آ جائے. حضرت ابو بکر صدیق نے پوری پوٹلی اٹھائی اور لے جا کر کے بیت المال میں جمع کیا اور کہا یہ میری ضرورت سے زیادہ آتا ہے، اسی لیے میرے گھر میں بچ جا رہا ہے، آج سے میرا وظیفہ کم کر دو. خواہشات کے خلاف کھڑے ہونے والوں میں پوری دنیا میں اگر کوئی مثال ہے تو صرف رسول اللہ کے صحابہ کی مثال ہے، صرف رسول اللہ کے صحابہ. ایک حضرت نعمان بن مقرن ہے، ایک بادشاہ کے دربار میں گئے، حضور کی طرف سے سفیر بن کر کے گئے تھے، قاصد. تو بادشاہ کو جب پتہ چلا شاہ عرب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد آ رہا ہے، اس نے سونے کی کرسی لگا دی اور ریشم کا قالین بچھایا. میرے عزیزو صحابہ، حضور کے ساتھ ہوتے تو وفاداری، حضور اگر دور ہوتے تو بھی وفاداری. اس مجمع میں گئے جہاں پورے کے پورے اغیار ہیں، کوئی مسلمان نہیں تھا، تو اپنی تلوار سے وہ قالین پھاڑتے ہوئے چلے گئے، ہٹا دیا، اور کرسی جو سونے کی تھی اس کو پاؤں سے مار کر گرا دیا. کہا میرے لیے عام سی کرسی لاؤ. تو بادشاہ کہنے لگا اب تک میں نے اتنا شاندار رسپیکٹ استقبال کسی کا نہیں کیا جتنا ان کا کیا، کتنا غرور ہے تمہیں، کتنا تکبر ہے. حضرت نعمان نے کہا غرور و تکبر ہم میں نہیں تم میں ہے، غرور و تکبر کی وجہ سے نہیں. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے، سونے کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے، اور جو میرے مصطفیٰ نے حرام فرمایا پوری دنیا میرے پاس لا کر رکھو، میں ٹوکر ماروں گا. یہ ہے خواہشات کے خلاف کھڑا ہونا. ورنہ ہوتا کیا ہے، دنیا نہیں دیکھ رہی، ہمارا ماحول نہیں ہے، چلو کمپرومائز کر لو، آج یہاں مل رہا ہے. کچھ لوگ تو یہی سوچ کر کے ایسی محفلوں میں جا کر بیٹھتے ہیں جن محفلوں میں بیٹھنا ایک غلام رسول کو کبھی زیب نہیں دیتا. شرابیوں کی محفل میں بیٹھ گئے، کبابیوں کی محفل میں بیٹھ گئے. تمہارا کام نہ اصلاح کا ہے نہ تبلیغ کا ہے، پھر بھی جا کر کے ایسوں کے درمیان بیٹھ گئے. کیوں؟ کوئی دیکھ تھوڑی نہ رہا ہے، کوئی دیکھ تھوڑی نہ رہا ہے. اور کبھی کن کفار و مشرکین کے بیچوں بیچ بیٹھ گئے گپیں لگاتے ہوئے، اور پھر یہ سوچتے کوئی دیکھ تھوڑی نہ رہا ہے. بیٹھا تو بیٹھا لیکن ان کی حرکتیں بھی کرنے لگ گئے. ایک صاحب، اور ویسے تو بہت سارے ہیں، خواہشات ان کو کہاں تک لے جاتی ہے. خاص طور پر نیتا گیری کرنے کے وقت سب بھول جاتے ہیں دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، میرے مصطفیٰ کی تعلیمات کیا ہیں. چند لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اور ایک کرسی کی خواہش کے لیے کسی بھی مورتی کے سامنے ناریل بھی چڑھا دیں گے، ککم بھی لگا دیں گے، سب کر لیں گے. اور پھر وہ یہ سوچتے ہیں تھوڑا سا کر لینے سے کیا ہوگا.
وہ رسول اللہ کے صحابہ بادشاہوں کے دربار میں کھڑے ہو کر کے بھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے. تو محلے گلی کوچے کی کرسیوں کے لیے دین بیچ جاتے ہیں. یہ خواہشات پر کنٹرول نہ ہو تو آدمی ہر چیز کا غلام ہے، ہر چیز کا غلام ہے. نیند کا غلام، مال کا غلام، عورت کا غلام، معاشرے کا غلام. یہ ساری حرکتیں جو آج نوجوان کرتے ہیں غلام ہیں، یہ غلام ہے. بہت سارے کام اس لیے کرتے ہیں کہ نہیں لوگ کیا بولیں گے. تم لوگوں کے غلام ہو، لوگوں کی خواہشات کے مطابق جینا چاہتے ہو، اس لیے تو بہت ساری چیزیں تمہارے آڑے آ جاتی ہیں. میں داڑھی رکھ لوں گا لوگ کیا بولیں گے، ٹوپی پہنوں گا لوگ کیا بولیں گے، میں علماء کے ساتھ بیٹھوں گا لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا بولیں گے. تم لوگوں کے لیے جی رہے ہو، غلام ہو. کئی ایسے ہیں جن کی غلامی کبھی ختم نہیں ہوتی. تم اللہ اس کے رسول کے لیے جیو. ان خواہشات سے باہر نکل آؤ، ان خواہشات سے باہر نکل آؤ. عزیزان گرامی وقار، ان خواہشات کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی سب سے پاورفل علاج ہے تو وہی میں نے کہا اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر. قرآن کہتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. یہ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. عزیزان گرامی وقار، زیادہ دنوں تک اپنے دل کو آوارہ مت رکھو، اپنے جسم کو آوارہ مت رکھو. مسجدوں میں آ جایا کرو. جمعہ میں بھی اس وقت تم پہنچتے ہو جب رکعت باندھ رہے ہوتے امام، تھوڑی دیر پہلے آ جایا کرو مسجدوں میں. خطبہ عربی میں سنتے ہیں تو دل پر وہ بات لگتی جاتی ہے، اگرچہ تمہیں سمجھ میں نہیں آتی لیکن میل دھلتا جاتا ہے. جمعہ میں بھی تاخیر سے آتے ہو اور پھر سلام پھیرنے کے بعد بھاگ جاتے ہو. تھوڑی دیر کھڑے ہو جاؤ، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام تو پیش کر لو. جب کھڑے ہو جاؤ گے سلام کے لیے، یقیناً رسول اللہ تمہیں تمہارے باپ کے نام سے پہچانتے ہیں. تمہاری طرف سے سلام آ رہا ہے تو کیا میرے مصطفیٰ جواب نہیں دیں گے؟ ادھر سے اگر جواب آیا تمہارے سلام کا تو یقیناً تمہارے دل کی صفائی ہے اس میں. ان محفلوں سے کب تک تم بھاگتے رہو گے؟ مسجدوں میں کبھی وقت سے پہلے آ جاؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز بیان فرمائی، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. منافق اور مومن کی پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں منافق مسجد میں سب سے لیٹ آتا ہے اور سب سے جلدی بھاگتا ہے. مسجد میں سب سے تاخیر سے آتا ہے اور سب سے جلدی بھاگ جاتا ہے. اسی لیے مجھے ڈر لگتا ہے. آپ کو بھی خوف ہونا چاہیے کہ منافقوں کی فہرست میں ہمارا نام نہ آ جائے. دیکھتے رہتے ہیں ابھی ٹائم ہے، لاسٹ مومنٹ پر پہنچیں گے اور پھر ادھر ختم ہوتے ہی بہت سب سے پہلے بھاگیں گے. حدیث پاک میں ہے منافق کی علامت ہے. اور پھر دوسری علامت منافق کی کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں بازار میں بہت جلدی جاتا ہے اور بہت دیر کے بعد بازار سے نکلتا ہے. کافی دیر تک شاپنگ مال میں وقت گزارے گا، اس کا دل لگتا ہے وہاں پر، مارکیٹ میں شاپنگ مال میں گھومتا رہے گا. بہت جلدی مارکیٹ میں جائے گا اور بہت دیر سے نکلے گا. میرے عزیزو، یہ منافق کی پہچان اور دل کالا ہونے کی علامت. اور مومن کی پہچان میرے آقا فرماتے ہیں مسجد میں جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے. بازار میں صرف اپنے کام کے حد تک جاتا ہے اور فوراً وہاں سے بھاگ جاتا ہے. مومن کی پہچان ہے. اس لیے میری یہ نصیحت ہے نوجوانوں کو کہ یہ ذکر کی مجلس قائم کرو. زیادہ دیر تک اپنے دل کو آزاد مت چھوڑو، زیادہ دیر تک دل کو آزاد مت چھوڑو، ورنہ یہ خواہشات تمہیں بہت دور تک لے جائیں گی. دل بوجھل ہو جائے گا، دل سخت ہو جائے گا، دل کالا ہو جائے گا. دیکھنا زمانہ ہو گیا آنکھیں روتی نہیں آج اللہ کی یاد میں. رب تبارک و تعالیٰ کی یاد میں روتے ہو کبھی؟ دل سخت ہو گیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی اور ان کی دوری کبھی تمہیں رلاتی ہے؟ موت آنے والی ہے، کیا وہ قبر کی سختیاں اور اس کی تنہائیاں تمہیں کبھی رلاتی ہیں؟ سوچ کے روتے ہو کہ کیا ہوگا میری قبر میں جب مجھے ٹائٹ باندھ کر کے لوگ چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ کیا ہوگا میرے ساتھ جب اوپر نظریں اٹھاؤں گا تو تختیاں بند نظر آئیں گی،
घुटन महसूस होगी कब्र में, क्या होगा? इस याद से कभी आंखें रोती हैं? ये क्यों नहीं रो रही? बहुत दिन तक तुमने दिल को आज़ाद छोड़ दिया, बहुत दिनों तक ख्वाहिशात के पीछे चलते रहे, घंटों तुम मोबाइल में बैठे रहे, घंटों तुम टेलीविज़न के सामने बैठे रहे, घंटों तुम मैच में मैदान में घूमते रहे, घंटों शॉपिंग भी करते रहे, घंटों लोगों के साथ गप्पे भी लगाते रहे, लेकिन अपने रब के हुजूर न कभी बात करने की फुर्सत मिली, न उससे दुआ करने की फुर्सत मिली। तुम्हें पता है दुनिया वाले मांगने से नाराज़ होते हैं, और हदीस पाक में है अगर बंदा मस्जिद में आया और अल्लाह की बारगाह में दुआ ना करके गया, अल्लाह उससे नाराज़ होता है कि मुझसे मांगता तक नहीं अब ये बंदा, तुम्हारा मांगना उसे पसंद है फिर भी तुम मस्जिद में नहीं हो। ये ख्वाहिशात हैं जो तुम्हें यहाँ से भगा कर ले जाती हैं, तुम घंटों दुनिया के लिए गुजार लेते हो। मेरे अजीज़ों, बदल लो इस ज़िक्र की मजलिस। मैं अल्लाह की बारगाह में ये दुआ गो भी हूँ कि आज शायद इससे कबल भी यहाँ पर एक बार ज़िक्र की मजलिस हम सजाए थे, बहुत पहले मैं यहाँ आया तो हूँ, बयान हुआ है, ज़िक्र का मुझे याद नहीं, अगर नहीं हुई थी तो शायद ये पहली मजलिस है और अल्लाह इसको हमेशा कायम फरमाए। मैं रहूँ या न रहूँ, ज़िम्मेदारों से गुजारिश है कि इस मजलिस ज़िक्र को इस नीयत से कायम रखो कि हज़ारों दिलों के सुकून का ज़रिया है, हज़ारों दिलों के सुकून का ज़रिया है। मेरे अजीज़ों, बड़े बड़े करोड़पति लोग आज आश्रम जाते हैं, 2 दिन 3 दिन की छुट्टियां लेकर अपने पंडितों के चप्पलों में बैठते हैं। वो ये चाहते हैं कि दुनिया की हमी से निकल करके किसी आश्रम में बैठे। उनके दिलों का करार और सुकून कहाँ है? कुफ्र में और शिरक में। लेकिन एक हालत ये है कि तुम्हें रोज़ अल्लाह करीम सुकून के लिए यहाँ बुलाता है, तुम आते नहीं, तो कम अज़ कम इतना तो करो, हफ्ते में 1 मरतबा इस तरह की मजलिसों में शरीक हो जाए। दुनिया को एक तरफ रखेंगे, मसरूफियात रोज़ हैं, काम काज रोज़ हैं, रिश्तेदारों से मिलना रोज़ है, मीटिंगें चलती रहेंगी, कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन कभी तो एक दिन स्टॉप करके ये सोचें कि आज मेरे रब से मुलाकात की रात है, आज का ये टाइम सिर्फ और सिर्फ मेरे रहमान खुदा से बात करने का वक्त है। इसलिए तो इन मजलिसों में आ जाया करो। एक वक्त आएगा कि जब तुम्हारी आंखों में नूर और दिल में सुरूर ज़रूर दाखिल होगा। इस तरफ आप तवज्जो ज़रूर दें, वरना आज़ाद छोड़े रहेंगे तो ये आज़ाद घोड़ा हर मैदान में दौड़ाएगा, नफ्स का घोड़ा हर मैदान में दौड़ाएगा। इसको इतना आज़ाद न रखो, इसको लगाम दो और इसके लगाम की रस्सी मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में डाल कर रखो कि नफ्स को अब जहाँ जाना है। अब आप सोच सकते हैं रसूलुल्लाह जो सैयदुल अंबिया हैं, सारे नबियों के सरदार, वो दुआ करते थे, क्या दुआ करते थे? अल्लाहुम्मा ला तकिलनी इला नफ्सी तुरफत आइन, अल्लाह मेरे नफ्स को मेरे हवाले 1 मिनट के लिए भी मत देना, तू अपनी हिफाजत में रख। रसूलुल्लाह का कौन सा नफ्स था? मेरे आका का कहाँ कैसा नफ्स है? क्या कभी आपने हदीस में किसी रिवायत में सुना कि हुजूर ने नफ्स के या ख्वाहिशात की पैरवी की? कभी नहीं मेरे अजीज़ों। जो पत्थर का तकिया रखने वाले, छाल के बिस्तर पर सोने वाले, पेट पर पत्थर बांधने वाले रसूल, क्या कभी नफ्स की गुलामी की? नहीं। उसके बावजूद अल्लाह की बारगाह में दुआ ये करते थे, मौला मेरे नफ्स को मेरे हवाले मत करना 1 मिनट के लिए भी, पलक झपकने के बराबर भी, तू अपनी हिफाजत में रख। और हम जैसों को क्या कहना चाहिए? अगर हम अपने नफ्स की हिफाजत अल्लाह के हवाले ना करें तब तो ये इतनी तबाही मचाएगा, इतनी तबाही मचाएगा, सोच भी नहीं सकते। आओ आज ज़िक्र की मजलिस है, हम अपने अपने नफ्स को, अपने अपनी ख्वाहिशात को रहमान के हवाले करते हैं और अहद करते हैं दिल में कि मौला मैं आज तौबा के लिए आया हूँ, तौबा के लिए आया हूँ। मुझे एक महफिल याद है, एक बंदा जो काफ़ी दिनों तक कई अलग अलग किस्म के कामों में मसरूफ़ था, हमारी ज़िक्र की मजलिस शुरू हुई, ज़िक्र की मजलिस में आया और ज़िक्र की मजलिस में जब पहले हमारे यहाँ बुध के दिन ज़िक्र होता और जुमेरात को रोज़ा रखते,
اتفاق ایسا ہوا کہ ابھی نیا نیا ذکر میں آ کر توبہ کیا تھا، چند دنوں کے بعد انتقال ہو گیا۔ لیکن اس بات کی خوشی تھی کہ لوگ یہ کہتے کہ زندگی میں اتنی برائیاں، بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی تھی، سوچتے تھے کہ کبھی یہ نہیں سدھرے گا، بہت بے حیا ہو گیا ہے۔ لیکن یہ کس کو معلوم تھا کہ اس کی موت کو ابھی 4 دن بچے ہیں، اس سے پہلے وہ ذکر کی مجلس میں آیا ہے اور توبہ کر کے اب رب تعالیٰ کے حضور جانا چاہتا ہے۔ یہ میرے مولا کا کتنا بڑا احسان ہے، اور ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم ہماری زندگی کی آخری شام کب آنے والی ہے۔ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ کل کا سورج ہمیں دیکھنا بھی ہے یا نہیں ہے۔ کاش رب تبارک و تعالی ہم غلاموں کے ساتھ بھی یہ احسان کرے کہ جب موت قریب آنے والی ہو وہ اپنی مجلس ذکر کا ہمیں مشتاق بنا دے، اور ذکر زبانوں پر جاری رہے اور روح ہماری نکلتی رہے۔ جس کی دی ہوئی روح تھی اسی کا نام لیتے ہوئے اسی کے دربار میں جائیں تو میرے عزیزو زندگی وصول ہو گئی، زندگی وصول ہو گئی۔ لیکن کچھ کو تو دیکھا گیا برسوں نماز پڑھتے رہے، شیطان غالب آیا، نفس غالب آیا اور ایسی بے حیائیوں میں لگ گئے اور گناہوں پر ان کی موت آئی۔ یہ بھی ہے، میرے آقا نے فرمایا تقدیر کا لکھا غالب آ جاتا ہے، آخر وقت کس کا کس طرح سے آتا ہے پتہ نہیں۔ لگے رہو ان مجلسوں سے اور اپنے دل کو صاف کرنے میں لگے رہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہوں، یا رسول اللہ تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلے، حبیبی آقائی مولائی ملجائی، تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، ایک بار وہ مصطفیٰ اشارہ کر دیں میرے ایک کے گناہ کتنے ہوں گے، لاکھوں لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ آؤ آج ذکر کی مجلس ہے، اسی رقت کے ساتھ اپنے دلوں کی حضوری کے ساتھ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے احساس کے ساتھ مجلس ذکر میں کھڑے ہوتے ہیں اور نہایت ادب و احترام اور خلوص کے ساتھ مولا کریم کو مناتے ہیں تاکہ اس مسجد میں بھی برکتیں ہوں اور ہمارے دلوں میں بھی برکتیں داخل ہوں، ہمارے دلوں میں بھی برکتیں داخل ہوں۔ اور اس دل کو اتنا پاک کر لو کہ جیسے مسجد آج چمک رہی ہے تمہارا دل بھی اتنا چمکنے لگے، کیونکہ مولانا فرماتے ہیں، مولانا روم مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کعبہ بنائے خلیل اطہر است، کعبہ بنائے خلیل اطہر است، وہ دل گزرگاہ رب جلیل است۔ خانہ کعبہ جتنا عظیم ہے نا، وہ کیوں؟ حضرت مولانا فرماتے ہیں وہ تو ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی عمارت ہے، لیکن تمہارے سینے میں جو دل ہے وہ رحمان کا گھر ہے، وہ رب تعالیٰ کی گزرگاہ ہے۔ قلب المؤمن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، اللہ کا عرش ہے، تو اسے اتنا پاک کرو جتنا مسجد کو پاک کیا ہے۔